سبحان اللہ سبحان اللہ. فائز و بلندی پر مصداق رفعت کا، فائز و بلندی پر مصداق رفعت کا، چمکایا ہوا ذرہ ہوں مہر رسالت کا. تسخیر نسب میں ہوں سادات حسینی سے، تسخیر نسب میں ہوں سادات حسینی سے. اللہ نے بخشا ہے رتبہ مجھے نسبت کا. હવે આપણે જેમને સાંભળવા માટે ઇંતજાર કરી રહ્યા છીએ તેવા હઝરત પીર મુર્શિદ મૌલવી કામિલ ફિકા વ હદીસ સૈયદ નફીસ અખ્તર સાહેબ કુંજીરી કિબલા મરકઝિલ્લાહુલ આલી બયાન ફરમાવશે. તો હઝરત પીર મુર્શિદની વિનંતી છે કે આપ અમો સૌ સર્વેને આપના ઇલ્મની રોશનીથી ફૈઝિયાબ કરશો. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ثم الصلاة والسلام علی خلیفۃ اللہ وعلی آلہما واصحابہما وخلفائہما الراشدین الہادین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء إلى الأخير. صدق الله العظيم. ساری تعریف، ساری حمد و ثنا، ساری اچھائیاں، ساری بڑائیاں اس خالق دو جہاں کے لیے سزاوار ہیں جو رب العالمین ہے، خالق دو جہاں ہے، مالک دو جہاں ہے. درود و سلام ہو خاتم النبیین، شفیع المسلمین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام اہل بیت اطہار اور آپ کے تمام ذریات پر. اسی طرح درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہوں خاتم ولایت محمدیہ، معصوم عن الخطا، مبین کلام اللہ، حضرت میراں سید محمد جرونپوری مہدی موعود علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں اور آپ کے تمام اہل بیت اطہار اور آپ کی تمام ذریت پر. محترم بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قانون کو، اس کے نبی کی بتائی ہوئی شریعت کو جاننے کے لیے جمع ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا: الرجال قوامون علی النساء. ہم نے مردوں کو عورتوں کے اوپر حاکم بنا کر بھیجا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر جاندار کے جوڑے بنائے. جانوروں میں جو 4 پاؤں والے جانور ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ ان میں جوڑے ہوتے ہیں. ایک نر ہوتا ہے، ایک مادہ ہوتی ہے، ایک مذکر ہوتا ہے، ایک مؤنث ہوتی ہے، ایک میل ہوتا ہے، ایک فیمیل ہوتی ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان میں اڑنے والے پرندوں کے اندر بھی، ان کے درمیان بھی جوڑے بنائے ہیں. مذکر اور مؤنث ان میں بھی پائے جاتے ہیں.
نہ صرف اتنا بلکہ دریا کے اندر رہنے والے جانور میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان میں بھی جوڑے بنائے، یہاں تک کہ کیڑے مکوڑوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں، نہ ہی اتنے بلکہ معمولی سے معمولی ذرات کے اندر جو جراثیم پائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی جوڑے بنائے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ وہ ایک جنس کو جب پیدا کرتا ہے تو ان کے ساتھ ان کے جوڑوں کو پیدا کرتا ہے تاکہ وہ ان کی نسل آگے بڑھتی رہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک حیوان ناطق، ایک بولنے والا جانور پیدا کیا جس کو انسان کہا جاتا ہے، حیوان ناطق کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان میں ان کے درمیان بھی جوڑے بنائے، ایک میں آدمی کو بنایا، دوسری طرف عورت کو بنایا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اشرف المخلوقات ہے، یہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ اشرف، سب سے زیادہ افضل ہے۔ اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ جو تو اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر میں جتنے بھی جاندار پیدا کیے لیکن کسی کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا، جانوروں کو سجدہ نہیں کیا جاتا، پرندوں کو سجدہ نہیں کیا جاتا، پانی میں رہنے والے مچھلیوں کو سجدہ نہیں کیا جاتا، لیکن سجدہ کرنے کا حکم اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا تو انسان کو دیا۔ آدم علیہ السلام کے مجسمے کو جب تیار کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق اللہ آدم علی صورتہ، کیونکہ کسی بھی جاندار میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صورت نہیں ڈالی، اللہ تعالیٰ نے کسی کے اندر اپنا مظہر نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے آدم کو اپنی صورت کے اوپر پیدا کیا، اپنی صورت دے کر انسان کو بنایا ہے۔ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں اپنے آپ کو پیش کروں، اپنے آپ کو ظاہر کروں، تو میں نے ایک انسان کو پیدا کیا اور اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو میں واقف کروں۔ تو انسان وہ ہستی ہے جس کے تعلق سے خدا تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی میں آتا ہے خلق اللہ آدم علی صورتہ، میں نے آدم کو اپنی صورت کے اوپر پیدا کیا، اس لیے آدم اشرف المخلوقات ہے۔ سبوں نے ایمان لائے، سجدے کا حکم ہوا، سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور مردود ہو گیا، دھتکارا گیا اور جنت سے نکال دیا۔ بہرحال ہم نے جانا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور انسانوں کے اندر جوڑے پیدا کیے، آدمی کو پیدا کیا، عورت کو پیدا کیا، پھر ان جوڑوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے آدمیوں کو فوقیت دی، ایک مرتبہ دیا اور فرمایا ہم نے عورتوں پر آدمیوں کو حاکم بنایا ہے، مالک بنایا ہے۔ مرد حضرات مالک ہوتے ہیں تو عورتیں غلام ہوتی ہیں۔ اور اس کی دلیل میں، اس کی تفصیل میں، اس کی تشریح میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو جب بھیجا تو آدمیوں کے روپ میں بھیجا، عورتوں کے روپ میں نہیں بھیجا۔ معلوم ہوا کہ آدمیوں کا رتبہ بڑا ہوتا ہے، تو رسول جتنے بھی ہوتے ہیں تمام آدمیوں میں سے آئے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 1,80,000 انبیاء آئے ہیں، انبیاءوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے آدمیوں میں سے بھیجا، عورتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی نہیں بنایا۔ ہم نے دیکھا کہ آدمی کا مرتبہ بلند ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ امامت کا مسئلہ جب آتا ہے، نماز کی امامت اگر کوئی کرتا ہے تو آدمی کرتا ہے، عورت کو امامت کا حق نہیں، آدمی کا درجہ بڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے آدمی کو بڑا کرا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نماز جنازہ کی بھی امامت اگر کوئی کرتا ہے تو آدمی کرتا ہے، مردوں کو دفن اگر کرتا ہے تو آدمی کرتا ہے، مشتخاق اگر دیتا ہے تو آدمی دیتا ہے۔ آدمی کا رتبہ بڑا، بہت بڑا، بلند۔ عورت ذات در حقیقت آدمی کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے۔
حضرت بی بی حوا علیہ السلام، آدم علیہ السلام کی بیوی، ان کا کوئی الگ سے مجسمہ پتلا نہیں بنایا گیا تھا. حضرت بی بی حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے نکال کر بنایا گیا. عورت ذات آدمی کا ہی جز ہے، اسی کے حصے سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا ہے. بی بی حوا علیہ السلام عورت جو بنی ہے، بیوی جو بنی ہے، آدم علیہ السلام کے حصے کی جو بنائی گئی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ باتیں ہمارے سامنے پیش کی، فرمایا کہ آدمی کو ہم نے عورتوں کے اوپر حاکم بنایا ہے. انسان اپنے ہم جنس کے ساتھ چلتا ہے، آدمی عورت کے ساتھ رہتا ہے، جانوروں کے ساتھ نہیں رہتا، پرندوں کے ساتھ نہیں رہتا، مچھلیوں کے ساتھ نہیں رہتا. اسے زندگی گزارنے کے لیے اس کے جوڑے کی، اس کی عورت کی ضرورت ہوتی ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز. جو بھی جنس جو ہوتی ہے وہ اپنے ہی جوڑے کے ساتھ رہتی ہے. جیسے کہ باز جب اڑتا ہے تو باز کے ساتھ اڑتا ہے، کبوتر جب اڑتا ہے تو کبوتروں کے ساتھ اڑتا ہے. کبھی آپ نے کبوتر کے ساتھ باز کو اڑتا دیکھا؟ انسان کے اندر آدمی کا جو جوڑا ہوتا ہے، جو عورت ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے، تو ان میں ایک کو حاکم بنایا کہ تم حکومت کرنے کے لائق ہو، اور ایک کو محکوم بنایا کہ تم اس کی حکومت میں رہنے کے لائق ہو. ایک کو حاکم بنا کر حکومت کرنے کا حکم دیا، اور ایک کو اس حکومت کے نیچے رہنے کا حکم دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے جوڑے کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اگر یہ نہ جانتا، یہ نہ دیکھتا کہ خدا تعالیٰ کے سوائے کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں، اگر ایسا نہیں ہوتا تو میں حکم دیتا کہ عورتیں اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. دیکھیے، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر یہ نہ جانتا کہ اللہ کے سوائے کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں، تو یہ حکم دے دیتا، یہ فرض کر دیتا کہ عورتیں اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. یہ شوہروں کا مقام ہے، یہ آدمی کا مقام و مرتبہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد حاکم ہوتا ہے، سجدہ کرنے کا حکم نہیں ہے، لیکن یہاں مرتبہ بتایا جا رہا ہے کہ شوہر کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ اگر اللہ حکم دے دیتا، رسول اللہ اگر حکم دے دیتے تو شوہروں کو سجدہ بھی کیا جاتا. یعنی کہ شوہروں کا وہ مقام ہے کہ اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ ان کو صرف سجدہ کرنا باقی رہ جاتا، اتنا ان کا مقام ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت کا شوہر اس سے ناراض، جس عورت کا شوہر اس سے ناراض، اس کا خدا اس سے ناراض. اگر شوہر اپنی بیوی سے ناراض ہو جائے، اس سے دوری اختیار کر لے، تو خدا بھی دور ہو جاتا ہے، خدا بھی ناراض ہو جاتا ہے. نہ صرف اتنا، جب تک وہ مانتا نہیں، جب تک اس کی محبت پلٹ کر نہیں آتی، اس کا میلان واپس دوبارہ پلٹ کر نہیں آتا، تب تک اس عورت کی عبادت قبول نہیں کی جاتی. اتنی بڑی بات ہے، اتنا بڑا مقام ہے انسان کے اندر آدمی کا کہ آدمی اگر اپنی عورت سے ناراض ہو جائے تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اس کا خدا اس سے ناراض رہتا ہے جب تک کہ وہ واپس میدان نہ لا لے.
جب تک شوہر واپس پلٹ کے نہ آ جائے، اس کی محبت پلٹ کے نہ آ جائے، جب تک وہ مان نہ جائے، تب تک اس کی عبادت، اس کی ریاضت بیکار. اتنا بڑا مقام بتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے مرد کو حاکم بنایا ہے، عورتوں کے درمیان اس کو حکومت کرنے کا موقع دیا ہے، تو پھر وہ اپنی حکومت کے برابر خرابی اترنا چاہیے. شادی ہوتی ہے لیکن طلاق کا حق کس کو دیا جاتا ہے؟ مرد آدمی کو دیا جاتا ہے، عورت کو نہیں دیا جاتا. عورت کھلا مانگتی ہے، مانگ سکتی ہے، دے نہیں سکتی، پکار سکتی ہے، مگر اس کا بس نہیں چلتا جب تک کہ شوہر اپنی طرف سے اس کو ادا نہ کرے. نکاح یوں تو ہو جاتا ہے، عورت سے اجازت لی جاتی ہے، ایجاب ہوتا ہے، مرد قبول کرتا ہے، لیکن جب جوڑا بن جاتا ہے تو پھر آدمی کی چلتی ہے. جب تک اس کی مرضی چلے وہ چلا سکتا ہے، اور جب اس کی مرضی نہ ہو تو وہ چھوڑ سکتا ہے. لیکن جب جڑ جاتا ہے، جب ایک ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی ذمہ داری اس کو سنبھالنی ہوتی ہے. سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ ہوتی ہے آدمی کے اوپر کہ بیوی کو جب وہ اپنے نکاح میں باندھتا ہے تو سب سے پہلے اس کے پردے کا خیال کرے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، احادیث فرما رہے ہیں، فقہاء کرام فرما رہے ہیں. یہ ساری چیزیں بزرگان دین اسلام سے آ رہی ہیں. شادی ہوتی ہے، اس کے بعد سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ اپنی بیوی کو پردے میں رکھے، اس کو کھانے پینے سے محتاج نہ رکھے. نکاح کرنے کی طاقت ہے، کھانے پلانے کی طاقت رکھتے ہو تبھی نکاح کرنا چاہیے. خود مفلس ہے، مجبور ہیں اور نکاح کرتے ہیں، نہیں. خود میں پہلے وہ چیز آنی چاہیے کہ اپنے ساتھ کسی اور کو پال سکے. جب یہ طاقت آ جائے تو پھر نکاح کے لیے آگے بڑھنا چاہیے اور نکاح کرنا چاہیے. نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کے مطابق فرض ہے. فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. تم نکاح کرو، حکم خدا ہے نکاح کرنا. اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ نہیں کرا اگر چاہتے ہو نکاح کرو، اگر تم کو پسند ہے نکاح کرنا تو نکاح کر لو، مرضی تمہاری. ایسے نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نکاح کرو، دو عورتوں سے، تین عورتوں سے، چار عورتوں سے، لیکن اگر تم ان کے درمیان عدل قائم نہ کر سکو، انصاف نہ کر سکو، تو بس ایک عورت سے نکاح کرو. اور دور حاضر میں اکثریت کے اندر یہی ماحول ہے. تمام مسلمانوں میں 90 سے زیادہ لوگ ایک نکاح کے اوپر ہی جیتے ہیں. دو نکاح کرنے کی تو کسی کی ہمت ہی نہیں ہوتی. ایک سنبھالی نہیں جاتی، دوسرے نکاح پیچھے کہاں جائے. بہرحال نکاح انسان کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے پردے کا خیال، اس کے بعد اس کے رزق کا خیال، کھانے پینے سے محتاج نہ رکھے. اس کے بعد پہلا پردہ ہو گیا، دوسرا رزق ہو گیا، پھر تیسرا یہ کہ اپنی جانب سے، اپنی طرف سے اس کو کوئی تکلیف نہ دے. مرد آدمی عورت کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، اسلام منع کرتا ہے. عورت کا مقام ہے. اسلام میں عورتوں نے بہت نام کمایا ہے، اسلام میں عورتوں کا بڑا مقام ہے. جہالت، جاہلیت جو دور گزرا ہے اس میں عورتوں کا مقام نہیں تھا. عورتوں کو غلاموں کی طرح، لونڈیوں کی طرح رکھا جاتا تھا، بیکار بے پردہ رکھا جاتا تھا. لیکن جب اسلام آیا تو عورت کا مقام ہوا. اسلام نے اس کو چادر اڑائی، اس کو پردہ دیا، اس کے کھانے پینے کا انتظام کروایا، اس کو مار کھانے سے بچایا. اسلام نے کہا کہ عورتوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کو تمہاری بیوی ستائے، پریشان کرے اور تمہاری بات نہ مانے تو اس کو 2 انگلیوں سے مارنا چاہیے. اگر بہت زیادہ بد اخلاقی کرے، بدتمیزی کرے اور تمہاری بات نہیں مانتی تو پھر اس کو 2 انگلی سے مارو، اور ایسے مارنا چاہیے کہ وہ 2 انگلی کا نشان بھی نہ بیٹھے. یعنی بالکل ایسے. اس سے زیادہ زور سے مارنے کا عورت کو حکم تک نہیں. عورت کے اوپر ظلم کرنا اسلام نہیں دیکھ سکتا، لیکن عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے.
اس کے بعد اسلام اور آگے بڑھتا ہے، پھر اسلام نے بتلایا کہ مردوں کو چاہیے کہ اپنی عورتوں کا حقوق ادا کرے، حقوق مہر ادا کرے، جو کچھ بھی وہ مہر مانگتی ہے اس کو ادا کرے، چاہے مہر موجل ہو یا مہر معجل ہو، یعنی اسی وقت مہر دے دے یا پھر بعد میں مہر دینے کا وعدہ کرے، لیکن دے، حوالے پہ ٹوانا نہیں چلے گا۔ لوگ وعدے کر لے کر زندگیاں گزار دیتے ہیں اور جب مرنے کا وقت آتا تو معافا معافی کراتے ہیں کہ بول بول مہر معاف کر دی، نہیں تو وہ مرتا نہیں ہے، اس کی جان نہیں نکل رہی۔ اسرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں، روح قبض نہیں کر رہے ہیں، تکلیف ہو رہی ہے، مہر معاف کر، بول دے میں نے معاف کیا، بول دے۔ ہاں حرام ہے، اگر کوئی ایسی نیت رکھ کر نکاح کرتا ہے کہ میں مہر زندگی بھر نہ دوں اور معاف کروا لوں گا تو ویسا نکاح حرام ہے۔ نکاح اگر کرتے ہیں تو مہر دینے کی طاقت رکھنا چاہیے اور مہر دینا چاہیے کہ وہ عورتوں کے حق۔ اس کے بعد ایک اور شرط آتی ہے کہ بیوی کو اس کے ماں باپ کے گھر آنے جانے سے منع نہ کرے، لیکن عذر شرعی اگر پایا جائے، جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ نے جس عورت سے نکاح کیا وہ مسلمان اور اس کے ماں باپ اگر کافر ہے تو آپ اس کے گھر کیسے جانے گے؟ اس کے ماں باپ کے پاس حلال روزی روٹی نہیں ہے، حرام کھاتے ہیں۔ آپ نے ابھی دیکھا کہ رزق کی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے ذمہ داری مردوں کو دی ہے، تو پھر وہ کیسے دیکھ سکے کہ اپنی بیوی کو حرام کھانے کی اجازت دے؟ جب شرعی عذر کوئی شریعت کے وجوہات سامنے آتے ہیں تو مرد عورت کو اپنے شوہر کے گھر آنے، اپنے ماں باپ کے گھر آنے جانے سے بھی روک سکتا ہے۔ اگر ماں باپ عورت کو پردہ نہیں کراتے تو شوہر اس کا وقت بنتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر آنے جانے سے نہ دے، وہ کہہ دے کہ تیرے گھر میں تیرا پردہ نہیں کرتے تیرے ماں باپ، اور مجھے اس کی ذمہ داری ہے، میں نے تجھے اپنے نکاح میں باندھا ہے اور میرے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کہ میں تیرا پردہ کروں، کیونکہ عورت کے معنی ہی ہوتے ہیں پردہ۔ آرائے عورو سے عورت ہوتا ہے لفظ، اور عورت کے معنی ہوتا ہے چھپا ہوا، چھپی ہوئی۔ اس لیے ہم بولتے ہیں مرد کی سترے عورت، یعنی مرد کہاں سے اپنے جسم کو کہاں تک چھپانا چاہیے۔ پھر بولتے ہیں عورتوں کی سترے عورت، عورت کو کہاں سے کہاں تک اپنا بدن ڈھانکنا چاہیے۔ تو شریعت بولتی ہے کہ ناف کے نیچے سے، بمبی کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک مرد آدمی کا پردہ ہے سترے عورت، اور عورت کی سترے عورت بتلاتی ہے کہ سر سے لے کے پاؤں تک کوئی چیز اس کی نظر نہیں آنی چاہیے سوائے ہتھیلیوں کے اور چہرے کے۔ چہرے کی اجازت دی گئی ہے، اسی لیے مکہ مکرمہ میں جب حج کو جاتے ہیں تو چہرہ اتنا سا، بالکل اتنا سا چہرہ رکھتے ہیں، لیکن شریعت اس کے اوپر بھی یہ بات کہتی ہے کہ وہ صرف حج کے لیے، عمرے کے لیے ہے، ورنہ ہر وقت اپنے چہرے کو بھی ڈھانکنا بہتر ہے۔ اس کے بعد مردوں کے اوپر اور ایک چیز اللہ تعالیٰ نے لازم کی کہ ان کے حقوق ادا کرے، ان کو اپنی ذات پہنچائے، اور اس کی مہلت دی حالت موجودگی میں 6 مہینے اور حالت سفر میں 1 سال۔ اگر اپنی ذات اپنی بیوی کو نہ پہنچا سکو تو بیوی کو اختیار ہے، وہ چاہے تو اس کے نکاح میں رہے یا چاہے تو اس کے نکاح سے نکل جائے، قاضی کی اجازت سے، مرشد کی اجازت سے۔ اگر عورتیں اپنے شوہروں پر بھروسہ کرتی ہیں، اطمینان رکھتی ہیں تو 10 سال 20 سال بھی انتظار کر سکتی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تو قانون میں یہ ہے کہ اگر شوہر اس کی بیوی کو چھوڑ کر چلا جائے تو اس کو 90 سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ 90 سال کسے کہتے ہیں؟ 90 سال انتظار کرے پھر عورت زندہ رہتی ہے۔ اس کے بعد امام شافعی کے مسئلے کے اوپر چلتے ہیں کہ اگر 1 سال سے زیادہ گزر جائے تو حاکم کے پاس جائے، حاکم پھر اپنے حکومت کا استعمال کرتے ہوئے قاضی پوسٹر لگوائے گا، اعلان کروائے گا اور بول بھجوائے گا۔ اس طریقے سے 3 مہینے کی مہلتیں لیتے لیتے جب اس کو یقین ہو جائے کہ اس کا شوہر نہیں ہے تو پھر وہ کچھ حکم دے کر اس کا نکاح فسخ کروا کر پھر اس کو عدت میں بٹھائے گا اور پھر دوسرے نکاح کی اجازت
کون کر سکتا ہے؟ قاضی وقت، حاکم وقت کر سکتا ہے۔ یہ شرائط ہیں نکاح کے۔ عورت کو سنبھالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے شرائط مرد کے اوپر لاگو کیے ہیں، اور یہاں مرد پہلے ہی شرط کے اوپر عمل نہیں کرتا کہ اپنی بیوی کو پردہ کرانے سے ہمت نہیں کرتا۔ آدمی اپنی بیوی کو پردہ کرنے سے بول نہیں سکتا، اس کا بس نہیں چلتا، طاقت نہیں چلتی۔ اللہ تعالیٰ نے آدمیوں کو عورتوں کے اوپر حکومت دے کر حاکم بنا کر بھیجا، لیکن یہاں الٹا ہو گیا ہے، آدمی نیچے آ گیا، عورت اوپر چڑھ گئی، عورتوں کی حکومت چلتی ہے۔ یہ قیامت کا دور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب قیامت میں عورتوں کا زور چلے گا، آدمیوں کا بس نہیں چلے گا۔ یہ قیامت کا دور ہے۔ اگر مرشد اپنے کسی مرید سے کہتا ہے، اس کا نکاح پڑھاتے وقت اس کے اوپر یہ لاگو کرتا ہے، لازم کرتا ہے کہ تو اپنی بیوی کی حفاظت کرے، اس کو پردے میں رکھے، وہ اگر کرنے کی کوشش کرے تو اس کے خاندان والے، اس کے گھر والے، اس کے پڑوس والے اس کو ٹوکنے لگتے ہیں کہ تو بڑا دیندار ہو گیا ہے، تو بہت دین کے اوپر چلنے والا ہو گیا ہے، اپنی عورت کو پردہ کرنے کے لیے ہمارے کو جو بدنام کر رہا ہے، ایسے نام دینا شروع کر دیتے ہیں۔ نیکی کے اوپر چلنے کی وہ کوشش کر رہا ہے اور تم اس کو نیکی سے روکتے۔ کتنی بری بات ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حاکم بنانے کے بعد جو آدمی کے اوپر جو فرض قرار دیا ہے وہ ہے پردہ۔ آپ نے بیویوں کے تعلق سے نہیں سنا؟ حضرت بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دم اخیر چل رہا ہے، آخری سانسیں چل رہی ہیں، بیوی اٹھتی ہے، برتن کے اندر پانی گرم کرتی ہے، بچوں کو نہلانے کی فکر رہتی ہے، چکی پھرا رہی ہے، روٹی ڈالنے کی تیاری کر رہی ہے۔ اتنے میں مولا علی مشکل کشا تشریف لاتے ہیں، بیوی کو اتنی تکلیفوں کے باوجود یہ کام کرتا ہوا دیکھ کر پوچھتے ہیں، اے میری بیوی، تیری حالت اتنی نازک ہے، اے خاتون جنت، تمہارا دم آخر نزدیک آ رہا ہے اور تم ایسے کام کیوں کرتی ہو؟ تو بیوی فرماتی ہے، میں اللہ تعالیٰ کے جب دربار میں پہنچوں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے اپنے بچوں کو پانی نہیں نہلایا، اپنے شوہر کو کھانا نہیں کھلایا۔ میں ان کا حقوق ادا کرنا چاہتی ہوں، جب تک دم ہے، جب تک سانس ہے، ان کا حق ادا کرتی ہوں۔ بیویوں کی یہ کیفیت تھی۔ اس کے بعد مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بازو بیٹھے تو بیوی نے ایک وصیت کی کہ میری ایک عرض ہے آپ سے کہ جب میرا انتقال ہو جائے، جب میں خدا تعالیٰ کے پاس اٹھا لی جاؤں تو مجھے رات کے وقت قبرستان میں لے جانا، دن کے وقت نہ لے جانا، اور خبردار کہ کسی آدمی کو بھی میری میت میں حاضر ہونے نہ دے، میرے گھر والوں کے سوائے کسی آدمی کو نہ بتلائیں کہ میں اپنے جنازے کو بھی کسی آدمی کی نظر پڑنا نہیں چاہتا۔ کوئی آدمی مجھے نہیں دیکھا زندگی بھر، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ آدمی میرے جنازے کو بھی نہ دیکھے، کوئی نامحرم شخص میرے جنازے کو بھی نہ دیکھے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اتنا پردے میں رہنا چاہتی ہوں، میں نبی کی بیٹی۔ یہ آپ نے اپنے لیے نہیں کہا، آنے والی عورتوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے بیوی نے بتلایا کہ عورت کو چاہیے کہ اتنا پردہ کرے کہ زندگی میں پردہ کرتی ہے، مرنے کے بعد بھی اس طریقے سے اپنے آپ کو چھپائے۔ کیا آپ نے جنگ جمل کے اندر وہ واقعہ نہیں سنا کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اونٹ پر بیٹھی ہوئی ہے، اتنے میں دشمنوں نے آپ کی اونٹنی کے اوپر وار کیا، اونٹنی کے دونوں پاؤں کٹ گئے، اونٹنی گر پڑی، بیوی گرتی ہوئی لڑکتی ہوئی باہر آ گئی، پردہ اوڑھنی آپ کی اڑ گئی، تو آپ نے آواز لگائی کہ کوئی کیا اللہ کا بندہ ہے جو ام المؤمنین کی حفاظت کر سکے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے کہ میں اپنی ماں کی حفاظت کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہوں، اور پردہ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ نہیں دیکھا کہ جنگ چل رہی ہے، کوئی مجھ پر وار کر سکتا ہے، انہوں نے سب سے آگے بڑھ کر یہ دیکھا کہ میں اپنی ماں کی حفاظت کروں، ان کے پردے کا خیال کروں۔ سر پر موت ناچ رہی ہے،
لیکن شریعت کی پاسبانی اس کو کہتے ہیں۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جیسے ہی لرزہ کیا کہ میں بے آبرو بے پردہ کھڑی ہوں، مولا علی مشکل کشا آگے بڑھے اور ان کا پردہ کر دیا۔ یہ ہمارے لیے سیکھ ہے، ہمیں شریعت کی باتیں کرنا نہیں ہے، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، یہ مومن کی نشانی نہیں ہے۔ مومن تو وہ ہے جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، اور جو کرتا ہے وہی بولتا ہے، اس کو مومن کہتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ایک بڑے آدمی پر ایک شیطان مسلط ہوتا ہے، اس کو بھٹکانے کے لیے، آدمی کو بھٹکانے کے لیے ایک شیطان اس کے ساتھ رہتا ہے، اور ایک بڑی عورت کے اوپر 10 شیطان اس کے ساتھ ہوتے ہیں اس کو بھٹکانے کے لیے۔ ایک کنوارے لڑکے کے اوپر جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، کنوارا ہے، نوجوان ہے، اس کے لیے 10 شیطان ہوتے ہیں، اور ایک کنواری لڑکی کے اوپر 70 شیطان ہوتے ہیں اس کو بھٹکانے کے لیے، اس کو دین خدا سے ہٹانے کے لیے 70 شیطان ہوتے ہیں۔ آپ کو سوچنا چاہیے کہ اپنی لڑکیوں کی، اپنی بچیوں کی کیسے حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے۔ توبہ کرنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے کہ جوان تھے تو توبہ کر لیتے، اب تو بوڑھے ہو گئے اب کیا توبہ کریں، نہیں۔ جیسے ہی انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے وہ اسی وقت توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ توبہ کرنے کے لیے کوئی عمر کی ضرورت نہیں، غلطی کا احساس ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سچے دل سے جو توبہ کیا اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِّرِينَ، پاک رہنے والوں کا اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ جب پاکی کی بات آتی ہے تو آدمی کہتا ہے کہ پاک رہنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، نہاتا ہے، صاف ستھرے دھلے ہوئے کپڑے پہنتا ہے، عطر لگاتا ہے اور کہتا ہے میں اب پاک ہو گیا۔ ہرگز کو پاک نہیں ہوا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے توبہ کے ساتھ پاکی کا ذکر کیا ہے۔ توبہ اوپر کی پاکی کو نہیں کہتے، توبہ کہتے ہیں نفس کی پاکی کو، اپنی دل کی پاکی کو کہتے ہیں کہ اپنا دل پاک ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، اپنے من کو صاف کیا جاتا ہے توبہ کے ذریعے سے، اور اسی توبہ کے ذریعے سے جو پاکی ہوتی ہے اس پاکی کو ایسے پاک رہنے والوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے۔ ظاہری پاکی نہیں، باطنی پاکی ہونی چاہیے۔ ظاہر تو کافر بھی پاک رہتا ہے، ایک مسلمان اس کا ظاہر اور اس کا باطن دونوں پاک رکھتا ہے۔ یعنی کہ اپنے جسم کی پاکی ایسی ہونی چاہیے کہ اپنے آنکھوں کی پاکی ہو، اپنے کانوں کی پاکی ہو، اپنی زبان کی پاکی ہو، اپنے پیٹ کی پاکی ہو، اپنے ہاتھوں کی پاکی ہو، اپنے پیروں کی پاکی ہو۔ پردہ جسے میں بیان کر رہا تھا، فقیر بیان کر رہا تھا، یہ پردہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ پردہ نظروں سے آتا ہے۔ جس کی آنکھوں میں شرم ہوتی ہے اس کی نظریں جھکی رہتی ہے، اس کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے نظریں پردہ کر لیتی ہیں۔ حیا والا جو انسان ہوتا ہے اس کو نظروں سے ہی پردہ کر لینے میں ہی سب سے زیادہ افضلیت ہے۔ اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ پہلی نظر معاف ہے۔ پہلی نظر اگر کسی عورت پر پڑ جائے تو فوراً نظر چرا لے تو وہ پاکی میں آتا ہے۔ تو پھر جب یہ بیان ہو رہا تھا بزرگوں میں سے، جب کوئی بزرگ بیٹھ کر اس طریقے سے پردے کا بیان کر رہے تھے، اس دور میں بھی ایسے لوگ ہوتے تھے، تو ایک شخص نے اٹھ کے کہا
کہ اگر پہلی نظر معاف ہے تو پہلی نظر میں ہی اگر خوب تکتکی لگا کر دیکھ لے تو چلے گا؟ پوچھا کہ پہلی نظر تو معاف ہوتی ہے تو پہلی نظر میں جی بھر کے دیکھ لیں گے تب تو چلے گا؟ تو فرمایا اس کو پہلی نظر بھی کہا گیا، وہ تو دوسری نظر بن گئی۔ پہلی نظر شرم کی نظر ہوتی ہے، حیا کی نظر ہوتی ہے، وہ جو دوسری نظر ہوتی ہے وہ تو بے حیائی کی نظر ہوتی ہے۔ پہلی نظر معاف ہے، اچانک نظر پڑ جائے تو آنکھیں جھک جانی چاہیے، اس کو پہلی نظر کہتے ہیں۔ تو پہلی نظر معاف ہے، اپنی آنکھوں کے لیے حفاظت پیدا کرنے کے لیے نظروں کو نیچے رکھنی چاہیے۔ بزرگان دین کا یہ شیوا رہا ہے، یہ عمل رہا ہے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کر چلتے ہیں، اور ہمارے پاس قوم مہدویہ کے پاس مرشدین کو جو چادر اڑائی جاتی ہے، جو ان کے سر پر ان کی پگڑی پر چادر اڑاتے ہیں تو مرشد اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نظروں کی حفاظت کرے۔ یہ چادر نظروں کی حفاظت کرنے کے لیے ہے، اپنی حیا کے ساتھ دوسرے کی حیا رکھنے کے لیے۔ ہمارے پاس بزرگوں کا یہ عمل رہا ہے کہ پردے کا اتنا خیال رکھتے ہیں، اور ہم عورتوں کو اپنی بے حیا بنانے جا رہے ہیں اور ان کو بولتے نہیں ہیں، ڈرتے ہیں کیونکہ حاکم وہ ہے، ہم تو ان کے غلام ہیں۔ اسی طریقے سے آنکھوں کا پردہ سب سے پہلے ہونا چاہیے، آنکھوں میں شرم ہونی چاہیے۔ زنا جو ہوتا ہے، حرام کاری جو ہوتی ہے، صرف اسی کو حرام کاری نہیں کہتے، حرام کاری آنکھوں سے بھی ہوتی ہے، زنا آنکھوں سے بھی ہوتا ہے۔ آنکھوں سے جی بھر کے دیکھ لیتے ہیں وہ بھی زنا ہے، کانوں سے بری باتیں سن لیتے ہیں وہ بھی زنا ہے، منہ سے بد کلامی کرتے ہیں وہ بھی زنا ہے، ہاتھوں سے اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں وہ بھی بدکاری ہے، پیر غلط راستے کی طرف اٹھاتے ہیں وہ بھی بدکاری ہے، پیٹ میں حرام لقمہ ڈالتے ہیں وہ بھی بدکاری ہے۔ گناہ صرف گناہ جا کر کرنے سے گناہ نہیں، سارے اعضاء کو گناہ سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز جو گناہ میں انسان کو مبتلا کرتی ہے وہ اس کی نظر ہوتی ہے۔ انسان اپنی نظر کی پہلے حفاظت کرنی چاہیے، لیکن لاکھ انسان نظر کی حفاظت کرے لیکن سامنے والا بے حیا اگر ہو جائے تو پھر کیا کر سکتا ہے؟ عورت اگر خود بے حیائی میں اتر آتی ہے تو جو 70 شیطان اس کے ساتھ ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر خوش ہو جاتے ہیں، اس کو اور ملعون بناتے جاتے ہیں، عذاب میں ڈالتے جاتے ہیں، اور وہ جس آدمی کی نظر میں آتی ہے ان ساروں کا عذاب اس عورت کو ہو جاتا ہے۔ اور ایسی عورت اگر کسی مسلمان کے گھر میں ہوتی ہے تو اس کا گھر برباد ہو جاتا ہے، اس کا گھر نہیں رہتا، قبرستان ہو جاتا ہے، مردہ گھر بن جاتا ہے۔ آدمی برابر اپنے کپڑے پہنتا ہے نیچے سے اوپر تک، اگر انگریزوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو سوٹ بوٹ پہن کر پوری طریقے سے پردے میں آدمی رہتا ہے، جس کو پیٹ اور چھاتی دکھانے کی بھی اجازت ہے، پیر کی پنڈلیاں دکھانے کی بھی اجازت ہے، لیکن الٹا ہو چکا ہے، آدمی پورے کپڑے پہنتا ہے، عورتوں کو کھلا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ انگریز وہ کافر تھے، ان میں چلتا ہوگا، ہم مسلمان ہیں، ہم اپنی گھر کے بچیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو کیسے اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ بے پردگی کرتی پھرے، سرے عام سرے بازار کی رہی ہے، جو آتا ہے جاتا ہے دیکھتا ہے یہ فلاں کی جورو ہے، یہ فلاں کی بہن ہے، یہ فلاں کی ماں ہے، سب پہچان جاتے ہیں۔ عورت کو تو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ کب آئی کہاں سے گئی کوئی پہچان نہ سکے، اتنا پردے کا اس کو خیال رکھنا چاہیے، وہ اپنے آپ میں شرم کے مارے ڈوب جائے اگر اس کا صرف نقاب اس کے چہرے سے ہٹ جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کو جب ظلم اور ستم میں مبتلا کر دیا گیا، ابن صاحب نے آواز لگائی کہ جاؤ خیموں کو ٹوٹ لو، بیویوں کو بے پردہ کرو، تو بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر آپ کی چادر کھینچنے کی کوشش کی تو آپ نے آواز لگائی، تو جانتا نہیں میں کون ہوں، میں امام حسین کی بہن، تجھے شرم نہیں آتی کہ اہل بیت اطہار کی طرف بے پردگی کا جو ہے سلوک کرے؟ تو وہ تو ملعون تھے، یزیدی تھے، ان کو کیا اسلام کی تعلیم، وہ تو شیطان پرست یزید پرست تھے۔ لیکن بی بی نے
اپنے بے پردگی ہونے کا اعلان کیا، فوراً اس کو ٹوکا، اس کو روکا کہ ایسا مت کر، اللہ کے رسول کے گھر کے بیویوں کی پردے کی حفاظت کر۔ لیکن وہ ملعون سب کو بے پردہ کر دیے اور اونٹوں کے اوپر بغیر چادر بغیر اوڑھنی کے بے پردہ کرتے ہوئے بازاروں میں گھمائے، ہاتھوں میں لوہے کی کڑیاں باندھی اور اس قدر ان کی جو سب بے حرمتی کی۔ اسلام ایسی چیزوں کو بھول نہیں سکتا، تاریخ ایسی چیزوں کو بھول نہیں سکتی۔ بیویوں نے کتنی مشقت اٹھائی تھی وہ ہم بھول نہیں سکتے، اور انہوں نے بتلایا کہ پردہ کیسے ہونا چاہیے، پردہ کیسے کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی بیویوں نے بتلایا، بی بی فاطمہ نے بتلایا، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتلایا۔ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، آپ امیر المومنین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تمام مسلمان عورتیں اور مرد سبھی مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی عورتیں اور آدمی سب مل کر نماز پڑھتے، ایک بیچ میں پردہ کھینچ دیا جاتا، اس طرف آدمی ہو جاتے، اس طرف عورتیں ہو جاتی۔ لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ زمانہ بہت خراب ہے، آدمی بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں، بازاروں میں بیٹھنے لگے ہیں، جبکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ سب سے بہتر جگہ پہ بیٹھے، تو وہ بہتر جگہ مسجد ہے، اور آدمیوں کے لیے سب سے بری جگہ اگر کوئی ہے تو وہ بازار ہے۔ بازار دنیا کی سب سے بری جگہ ہے اور مسجد دنیا کی سب سے بہتر جگہ ہے۔ بہرحال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آدمی بازار میں بیٹھنے لگے ہیں، ان کی صحبتیں خراب ہو رہی ہیں، تو آپ نے یہ تجویز کی، یہ سوچا کہ عورتوں کو پردہ کیا جانے لگے۔ عشاء کی نماز کا وقت آیا، امام وقت ہے، امیر المومنین ہے، عشاء کی نماز پڑھائی اور جلد ہی جلد نماز سے فارغ ہو کر مسجد کے باہر نکل کر اکیلے نکل جاتے ہیں۔ جب سب کی نماز ختم ہوئی، عورتیں اپنے اپنے گھروں کو جانے لگی، لوگ آدمی اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے، اتنے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کملی اوڑھے ہوئے، چادر اوڑھے ہوئے، اپنے چہرے کو چھپا کر، بالکل اپنے چہرے کو چھپا کر عورتوں کے جھوٹ میں گھستے ہیں۔ کون گھس رہے ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھس رہے ہیں، بالکل اپنے آپ کو پوری طریقے سے چھپا لیتے ہیں، اور عورتوں کے جھوٹ میں، عورتوں کے بیچ میں گھستے گھستے دیکھتے ہیں کہ ان میں میری بیوی کون ہے۔ جب پہچان گئے کہ ہاں یہ میری بیوی ہے، تو اس کے پاس گئے اور زور سے اس کو اپنے کھانگے سے، اپنے بازو سے دھکا دیا اور پھر دوڑتے ہوئے بھاگے۔ عورتوں کے اندر ایک عجیب سی کیفیت ہو گئی کہ یہ کون نالائق تھا، یہ کون گستاخ تھا جو امیر المومنین کی بیوی کو دھکا دینے کی، ان کی جیسے حرمت کو بے حرمتی کرنے کی کوشش کی۔ بیوی جلدی جلدی گھر کو آتی ہے، ٹہلنے لگتی ہے، پسینے چھوٹ رہے ہیں کہ امیر المومنین خلیفہ وقت کی بیوی کو کسی نے دھکا دیا، کسی نامحرم آدمی نے چھو دیا، یہ کیسی گستاخی ہو گئی، اور امیر المومنین کا انتظار کرنے لگی۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطمینان سے، آرام سے، دھیرے دھیرے چلتے ہوئے گھر کو آئے، دیکھا کہ بیوی پریشان ہے، بیوی ٹہل رہی ہے، اور جیسے ہی عمر فاروق کو دیکھتی ہے، آواز لگاتے ہوئے آگے بڑھتی ہے، اے امیر المومنین، آج تو بہت غضب ہو گیا، آج تو بہت گستاخانہ حرکت ہو گئی کہ آپ کی بیوی کو سرے عام بازار میں، سڑک پر، راستے میں کسی نامحرم نے چھو لیا، دھکا دے کر گیا۔
امیر المومنین تعجب کرنے لگے، کہا، فرمایا کہ دور بڑا خراب ہے بیوی، اب چاہیے کہ عورتیں اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھیں۔ اور پھر اگلے دن نماز کے بعد آپ نے اعلان کیا کہ وقت بڑا خراب ہے، لوگ اسلام پر برابر چل نہیں رہے ہیں، اسی لیے یہ بندہ چاہتا ہے کہ گھر کی جتنی بھی عورتیں ہیں، بیویاں ہیں، جو کوئی مسلمان عورتیں ہیں، اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھے اور آدمی مسجد میں آ کر نماز پڑھے۔ اور پھر آپ نے حدیث فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عورت جتنا پردوں کے اندر، 1000 پردوں کے اندر اپنے گھر میں نماز پڑھتی ہے، وہ اتنا ہی مسجد کے اندر جماعت پڑھنے کا ثواب حاصل کرتی ہے۔ یہ آپ نے ارشاد فرمایا اور پھر بیویوں سے، عورتوں سے کہا، حکم دیا کہ اب مسجد میں نہ آئیں اور اپنے گھروں میں ہی نماز ادا کریں۔ بزرگوں نے، صحابہ نے، خلفائے راشدین نے اتنا پردے کا خیال کیا ہے، اور ہم اپنی بیویوں کو پردہ نہیں کروا سکتے ہیں۔ نکاح کی پہلی شرط پردہ ہے، اور تم نکاح کی پہلی شرط میں ہی کھوکھلے ہو، برابر اس پر تمہارے قدم نہیں جمتے، تو دوسرے کیا تعلیمات تم آگے رسول کو دے سکتے ہو؟ کیا ان کا خیال کر سکتے ہو؟ کھانا دیتے ہو؟ کھانا تو جانور کو بھی مل جاتا ہے۔ ایک مکڑی جالا بند کر بیٹھی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا رزق، اس کے رزق کو پر لگا دیتا ہے، وہ رزق اس کا اڑتے ہوئے اس کے پاس آ جاتا ہے۔ بے مغز ہرگز نہ باید عنکبوت، رزق را روزی رساں پر می تہج۔ اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو بھی بیکار میں پیدا نہیں کیا، جب پیدا کیا ہے تو اس کے رزق کا انتظام بھی کیا ہے، اس کے رزق کو اللہ پر دے دیتا ہے اور اس کا رزق اس کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ ہم اگر اپنی بیویوں کو پال رہے ہیں تو تم کہاں پالتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ سارے عالموں کو پالنے والا ہے، وہ رزق دینے والا ہے، تم کون رزق دیتے ہو؟ بلکہ عورت جب شوہر کے گھر آتی ہے تو لوگوں کے اندر یہ بات ہے کہ وہ رزق اپنا خود لے کر آتی ہے اور شوہر کا بھی اس رزق کا حصہ لے کر آتی ہے۔ یہ بات ہے کہ نہیں؟ اس کے مقصود کا رزق وہ خود لاتی ہے اور شوہر کا بھی حصہ لے کر آتی ہے۔ یہ بات ہمارے اندر ہے، تو تم کہاں سے کہتے ہو کہ ہم کو کھلا رہے ہیں، پال رہے ہیں؟ کھلانے والا بھی اللہ، پالنے والا بھی اللہ، اور تمہاری جو ذمہ داری بنتی ہے اس کے پردے کی ذمہ داری، اس کے دین کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے پھر آگے بتلایا۔ شریعت کے قانون میں یہ بات آتی ہے کہ اگر تم شادی کرتے ہو، کسی عورت کو اپنے نکاح میں باندھتے ہو، تو اس کے دین مہدی کی حفاظت کرے، دائرے دین سے اس کو باہر نہ جانے دے۔ اگر وہ بے دین کام کرنے لگی تو تمہیں چاہیے کہ اس کو روکے، اس کو ٹوکے، اس سے دوری اختیار کرے، اس کے ماں باپ کے ذریعے سے اس کو روکے، اپنے ذریعے سے اس کو روکے، اپنے مرشد کے ذریعے سے اس کو روکے۔ اور اگر وہ حد سے زیادہ بڑھ جائے، گناہوں کے گڑھے میں اتر جائے، تو ایسی عورت کو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اسلام ایسی عورتوں کو اپنے گھر سے نکالنے کا حکم دیتا ہے کہ جب کوئی عورت دین اسلام پر نہ چل سکے، شوہر کی فرما برداری نہ کر سکے، تو ایسی عورت کو گھر میں رکھنے کا حکم نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے بہتر تم کو عورت مل جائے، اسے چھوڑو، جانے دو، ایک نیا نکاح کرو، ایک نئی عورت کو اپنے گھر میں خدمت کی دینا۔ لیکن آدمی کو چاہیے کہ عورت کے ساتھ نرمی سے بات کرے، عورت کی عزت کرتے ہوئے اس سے بات کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیانات فرمائے، شوہر بیوی کے بیانات فرمائے، ان کے حقوق زوجین کو جب آپ نے فرمایا، تو صحابہ نے کہا کہ ہم عورتوں کے اوپر زور زبردستی کرتی ہے تو وہ سنتی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے،
اس پسلی کو اگر تم موڑنا چاہو گے، جھکانا چاہو گے، وہ تو ٹوٹ جائے گی مگر جھکتی نہیں۔ تم کو اگر اسے سدھارنا ہے، جھکانا ہے، تو اس سے نرم گفتگو کرو، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے اس کو لے آؤ۔ دین پر اس کو چلانا ہو تو پہلے خود دین پر چلو، تو وہ خود بخود تمہارے پیچھے چلے گی۔ وہ کہے گی کہ میرا شوہر میرے ساتھ جیسا رہتا ہے، جیسا عمل کرتا ہے، میں اس کی بندی ہوں، اس کی غلام ہوں، مجھے بھی چاہیے کہ اس کے پیچھے پیچھے چلوں۔ شوہر خراب ہوتا ہے تو بیویاں خراب ہوتی ہیں، شوہر جب چھوٹ دیتا ہے تو بیویاں اس کے سر پہ چڑھ جاتی ہیں، انگلی دیتی ہے، ہاتھ پکڑ لیتی ہے، ہاتھ دیتی ہے تو کاندھے پہ چڑھ کر بیٹھ جاتی ہے۔ دین میں جو مقام جس کا رکھنا ہے ویسا رکھنا چاہیے۔ اولاد کا مقام اولاد کی جگہ پر ہے، بیوی کا مقام بیوی کی جگہ پر ہے، شوہر کا مقام شوہر کی جگہ پر ہے، باپ کا مقام باپ کی جگہ پر ہے، مرشد کا مقام مرشد کی جگہ پر ہے۔ اگر یہ سارے مقامات ایک دوسرے کے سامنے گر جاتے ہیں تو پھر اسلام کیسا چل سکتا ہے؟ ایک کو اپنے مقام کی حفاظت کرنی چاہیے۔ شوہر کو چاہیے کہ اپنے مقام کی حفاظت کرے، بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے سامنے برابر اس کا حکم مانتے ہوئے چلے، اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کی فرمانبرداری کرتے رہے، بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹوں سے محبت سے شفقت سے بات کرے، اور چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں سے ادب سے پیش آئے۔ یہ قانون اگر ہم نہ رکھ سکیں تو پھر دین قائم نہ رہ سکے۔ بہرحال فقیر کی اگر بولنے کرنے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی بات اگر آپ کو دل میں بری لگے فقیر کی طرف سے، تو فقیر کو واسطے اللہ رسول کی معاف کریں۔ فقیر کی باتیں اگر آپ کے دلوں کو چبھ رہی ہیں تو فقیر کو معاف کریں، لیکن فقیر چاہتا ہے کہ حق بولا جائے۔ آپ احمد آباد میں دیکھ رہے ہیں، وہاں پر برقعے کا رواج ہے، برابر عورتیں پردہ کرتی ہیں۔ زیادہ دور نہیں، حیدرآباد نہیں لے جا رہا ہوں، احمد آباد، سرکھیج، جوہا پورا لے جاتا ہوں، وہاں عورتیں برابر برقعہ پہنتی ہیں، پردہ کرتی ہیں۔ لیکن کیا ہمارا گاؤں ترقی نہیں کر سکتا؟ کیا ہمارے گاؤں میں دین کی ترقی نہیں ہو سکتی؟ کیا ہمارے شوہر اپنے عورتوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم پردہ کرو؟ کہہ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، اور کہنا چاہیے، کیونکہ سب سے پہلی اسلام کی شرط ہے کہ وہ پردہ کرے۔ اور اگر کوئی پردہ کرتا ہے اس کی ہمت افزائی کرے، اس کا ساتھ دے، اس سے کہے کہ تو دین پر چل رہی ہے، اللہ تیرے سے خوش، تیرا شوہر تیرے سے خوش۔ شوہر اپنی بیوی کو خود دیکھنا چاہتا ہے، سب اس کی بیوی کو دیکھنے لگے تو پھر کیا فرق رہ جائے؟ اس کے نکاح میں وہ آئی ہے، وہ اس کو دیکھے گا، سب دیکھنے لگے تو چلتا ہے؟ نہیں چلتا، بری بات۔ عورتیں خود اپنے ہاتھ میں دیکھنا چاہیے کہ میں عورت ہوں۔ عورت کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز، مجھے چھپ کر رہنا چاہیے، پردے میں رہنا چاہیے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت محمدی کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام کی پابندیوں میں ہم ڈھل جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کے رسول ہم سے راضی ہو جائیں، مہدی موعود ہم سے راضی ہو جائیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سے جو کچھ بھی آج تک غلطیاں ہو گئی ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ ہم سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتے ہیں، اور سچے دل کے ساتھ یہ یقین جان کر یہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم دین اسلام کی برابر پابندی کریں گے، اپنی عورتوں کو پردے میں رکھیں گے، خود برابر دین پر چلیں گے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج یہ مقدس تقریب کی سبق حاصل કરીને અને પોતાનો અમલ કરીને આપણે એક સાચા અને સારા મુસલમાન બનવાની કોશિશ કરીએ। હું આશા રાખું છું કે આજની આ મુકદ્દસ તકરીબથી સબક હાંસલ કરીને મારી પ્યારી મા બહેનો ઇન્શાઅલ્લાહ તાઆલા સવારથી જ પોતાનો અમલ કરીને એક સાચા મુસલમાન બનવાની કોશિશ કરશે। આમીન। હવે હઝરત ઇમામ સૈયદ નબી સત્તર મુનીર સાહેબ મદદિલ્લાહ આલીએ 26 વર્ષની ખૂબ જ નાની ઉંમરમાં ફિકહથી અને હદીસથી મોટી કામિલની પદવી હાંસલ કરેલ છે, તો તેની ખુશીમાં આજે મહેંદિયા જમાત ઉપાલ તરફથી ગુલખુશી કરીને તથા શાહ ઉડાડીને આ હઝરતનું મહેંદિયા જમાત ઉપાલ તરફથી સન્માન
કેમેરો ફેરવજો ફેરવજો કેમેરો ફોટો લઈ જાઓ કઈ નહીં લે હું ફેરવવાનું બાપુ બસ બાપુ ઇમરાન ને થતા નહીં Really? Rene 2 minutes here. What's in the bag? Hamza. Really? Mana हमने पहले तो अरे मम्मा ये लंदन लाइक કરીને ફોટો ઓલે એને યાર દે દે ને પણ એને મંતર અતર કાકા આપે અન કાકા તરકા અલે અલે દસ का है जाके काका हां ये में कुछ जनाब सुल्तान भाई जान भाई એને પણ યાર આ કરાવને સન્માન કરશે તો બીજો કોઈ છે એને યાર શું કરે છે અલે મને ખબર છે તારા પપ્પાને અલે આ રેકોર્ડિંગ થાય અંદર હવે આજે અકબરભાઈ નૂરભાઈ ગુલપોશી કરીને હજરતનું સન્માન કરશે હાજી ઉસ્માનભાઈ નૂરભાઈ ગુલપોશી કરીને હજરતનું સન્માન કરશે हाजी गुलाम नबी चांदाभाई गुलपोशी કરીને હજરતનું સ્વાગત કરશે હવે મહેદિયા જમાત રૂપાલ તરફથી હજરત ફકીર સૈયદ મોહમ્મદ યુસુફ મિયા સાહેબ આભાર વિધિ કરશે सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने हम सबको इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत की मजालिस तकरीबन 10 दिन तक अदा करने की तौफीक अता फरमाई और हज़रत रसूल महदी अलैहिस्सलाम का सदका है कि उनकी मोहब्बत ने हमारे दिल में ये जगह दी कि हम जो है शहीद करबला की शहादत की सीरत हमारे सामने बयान हो और हज़रत मीर मुर्शिद